بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو سے کوئی سوال ہو بھائی کا. السلام علیکم ذاکر بھائی. آئی ایم جوزف فرنانڈیز ورکنگ ان اے کال سینٹر. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے کئی دوست ملے جن میں سے کچھ سیاہ ہے اور کچھ سنی. جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو انسان مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں تو میں مانتا ہوں اس بات کو. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن مسلمان بننے کے بعد ایک نماز پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور کچھ طریقے ہیں جو دونوں ہی دوستوں نے مجھے بتائے لیکن ان کے طریقے الگ الگ ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا طریقہ میں اپناؤں کیونکہ دونوں ہی اپنے طریقوں کو صحیح سمجھتے ہیں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر اللہ ایک ہے اس میں ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میں مانتا ہوں تو اس طریقے سے مسلمان ہوں میں. لیکن میرے دو دوست ایک شیعہ ایک سنی اور مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے تو کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ بھائی صاحب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھوں. یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا, آپ جب قرآن پڑھیں گے قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہیں, قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہیں. قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے. تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے آپ اس کی بات مانو. جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں, ذاکر اسلام میں زیرو ہے. جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں, لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے. جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا ضروری ہے. تو اسی لیے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے اگر اختلاف ہے اس میں تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں ورس نمبر 59 میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. اور وہ لوگ those who have been charged with authority, جو اولو الامر ہے, وہ لوگ جو آپ کے امیر ہے. لیکن اگر ان میں اختلاف ہے پھر سے رجوع ہو قرآن و حدیث کے پاس, اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. تو اگر دو شخص دو عالم کوئی بھی اگر اختلاف ہے آپ پھر سے مڑو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس, قرآن اور صحیح حدیث کے پاس. پھر دیکھو کہ کون سا دوست, کون سا مسلم, کون سا عالم, کون سا مولانا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کہہ رہا ہے. آپ سمجھے؟ تو اس سے پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے. آپ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے, شروع میں کم از کم جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اختلاف بہت تھوڑا ہے, نماز کے طریقے میں اختلاف بہت تھوڑا ہے, جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اتنا وقت کیوں لے رہے؟ خالی نام کے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, وہ کوئی فائدہ نہیں. عملی طور پہ مانو کہ اللہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ, اور اس کے بعد پھر تحقیق کرو. آپ کے دو دوست لوگ جو بول رہے قرآن سے کون میچ کرتا ہے, صحیح حدیث سے کون میچ کرتا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے صحیح بخاری کی حدیث ہے اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا. تو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے, قرآن اور صحیح حدیث سے, اس طریقے سے نماز پڑھو. لیکن اگر 19-20 فرق ہے, کم از کم جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اختلافی باتوں پہ تحقیق کرو, انشاءاللہ پتہ لگ جائیں گا آپ کو کیا صحیح ہے. تو انشاءاللہ ابھی آپ صرف نام کے مسلمان مت نہ ہو, عملی طور کے اوپر مانو کہ اللہ ہے کہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. تھینک یو سر. اہم رکن ہیں وہ قرآن میں جن کا ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں. لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144
144 اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو. ٹرن یور فیس ٹورڈ دا سیکرڈ ماسک. جدھر بھی آپ ہیں اپنا رخ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو. یہ ہمارے لیے قبلہ ہے. کعبہ ہمارا قبلہ ہے. نماز پڑھتے وقت ہمیں رخ کرنا چاہیے مسجد حرام کی طرف. یہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لیے کھڑے رہو تو اسٹینڈ وتھ اے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، عربی میں لفظ آتا قانتین، کہ اپنے ڈیوٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو. اللہ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ اللہ ہے سینٹ، اللہ نے نازل کیا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے اور قرآن عظیم. جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں، اور عظیم قرآن. سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم. تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ صلاح میں آپ کو رکوع کرنا ضروری ہے. اور رکوع لفظ قرآن مجید میں کم سے کم 13 بار آیا ہے. اور صلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے. اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا کہتے ہیں سجدہ. اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 92 ٹائمز آیا ہے. قرآن مجید 92 ٹائمز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال-عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں، یہاں مریم مقنتی لربی کی وسجدی ورقی ما یا رقی، کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں کہ اے مومنو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ. تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے رکوع کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے. سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 56، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12. کم از کم قرآن مجید میں 12 جگہ کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس کا مطلب اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حکم کرتے ہیں، ہمارے لیے فرض ہے کہ اسے ہم مانیں. تو صلاح کی باقی رکن، باقی چھوٹی چیزیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ ذکر آتا ہے حدیث میں. جب اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پڑھیں گے تو باقی چیز ہمیں ملتی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآذان چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604 میں، پرے ایز یو سی می پرے، نماز پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور یہ حدیث دہرائی گئی ہے کئی جگہ. یہ دہرائی گئی ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 میں حدیث نمبر 352 352، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ نماز پڑھو
اس طریقے سے جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو باقی چیز نماز کے بارے میں ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں. اللہ فرماتے ہیں سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 چیپٹر 51 ورس نمبر 56 ورس 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اسی لیے بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. یہ لفظ عبادت آتا ہے عربی لفظ عبد سے جس کے معنی ہے بندہ، بندگی، اور سارے انسان اللہ کے بندے ہیں. ہمیں فرض ہے کہ ہم ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ صلاح ہی صرف اللہ کی عبادت ہے. صلاح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے، سب سے بہترین، لیکن صرف صلاح عبادت نہیں. عبادت کے معنی عبد، بندگی، اللہ کا کہنا ماننا. جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ جس چیز سے ہمیں روکتا ہے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن سب سے بہترین عبادت ہے صلاح. اور جو انسان صلاح نہیں پڑھتا ہے، صلاح نہیں پڑھنے کے کئی نقصانات ہیں. جو انسان صلاح نہیں پڑھتا اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ایمان بھی گوائے. انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، عیش ہے، آرام ہے، اللہ سے دور جاتا ہے. صلاح نہیں پڑھتا ہے اور دور جاتا ہے. صلاح نہیں پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ڈسپلن نہیں آتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص مجھ سے پوچھے گا، میں کئی لوگ کو جانتا ہوں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم پابند ہے، اپوائنٹمنٹ کے پابند ہے، ڈسپلن ہے. میں جانتا ہوں کئی مسلمان جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ڈسپلن ہے. کئی غیر مسلمان ہیں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم ڈسپلنڈ ہے. اپوائنٹمنٹ دیں گے برابر اس وقت پہ موجود رہیں گے. یہ ڈسپلن کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں، میں اعلیٰ درجے کی ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں. یہ تو نیچے درجے کا ڈسپلن ہے. اور آپ کبھی بھی دیکھیں گے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، اگر کوئی شخص اپنے ملازم کو اپوائنٹمنٹ دے رہا ہے تو اکثر وہ اگر اپوائنٹمنٹ کے پابندی بھی نہیں کریں گا اسے کوئی فرق پڑتا نہیں. میرا ملازم ہے، میں آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ وہ اس سے نیچا ہے. اپوائنٹمنٹ دے 10 بجے کہ آپ پہنچے 10:15 کو پہنچے، 10:30 کو پہنچے، 11 بجے نہیں بھی پہنچے، ملازم ہے، کوئی فرق پڑتا نہیں. اگر آپ اپنے بزنس پارٹنر کو اپوائنٹمنٹ دے رہے، آپ کوشش کریں گے ٹائم پہ رہیں گے. میں میرے بزنس پارٹنر کو تکلیف نہیں دینا، اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ رہیں گے. جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مشہور اور عزت والا ہے، اگر آپ منسٹر کا اپوائنٹمنٹ لیں گے تو کیا کریں گے؟ 10 منٹ ٹائم کے پہلے پہنچیں گے، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے. اگر وزیر اعظم کا اپوائنٹمنٹ لیں گے آپ ڈریں گے کہ اپوائنٹمنٹ چھوٹنے جائے گا تو آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے. جو آپ کے نیچے ہے اس کی آپ قدر نہیں کرتے، جو برابر ہے قدر کرتے، جو اونچا ہے مشہور ہے زیادہ قدر کرتے. اس لحاظ سے اگر مان لو یہ چیز صحیح ہے، مان لو کہ یہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ صحیح ہے کہ اگر ٹکر کا ہے تو میں ٹائم پہ جاؤں، زیادہ اونچا ہے تو اور احتیاط رکھو. جب آپ کا اپوائنٹمنٹ آپ کے رب کے ساتھ ہے تو کتنی پابندی آپ کو کرنا چاہیے؟ اور رب کا مقابلہ مخلوق سے کر ہی نہیں سکتے. اگر وزیر کو ملنے کے لیے اتنی پابندی کر رہے تو اپنے رب کو ملنے کے لیے کتنی پابندی کرنا چاہیے آپ کو؟ رب کا مقابلہ وزیر سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو میں اس اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اونچے درجے کی. اگر صلاح سے دور رہیں گے تو آپ کی زندگی میں ڈسپلن آئیں گا ہی نہیں. جب وزیر آپ کا تھوڑا فیور کرتا ہے تو آپ ہل جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. ہمارا خالق آپ کو زندگی دی ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں اتنے نعمت دی.